روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سحر اشرفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ فہرست کے لحاظ سے آخری کتاب ہے اور نبوتی کتاب ہے، اور یہ ہر دور کو ظاہر کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہر ایماندار شخص کو ان باتوں کو سیکھنا، ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سحرش کہ آپ نے اس نبوتی کتاب کی تعلیمات کو سیکھنے کا ایک انتہائی معقول اہتمام کر رکھا ہے، جس میں ہم سوال اور جواب کے ذریعے اس کی ان حقیقتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنی کسی بھی وجہ سے اس کی ان نبوتی سچائیوں کو یا حقائق کو نہیں سمجھ پاتے، وہ سنیں، سمجھیں، سیکھیں، تاکہ خدا کا کلام ان کی زندگی میں گھر کرے اور وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ زندگی پائیں۔ اس لیے میں آپ کا، اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ جی خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت کی تھی آگ اور اولے کے متعلق جو زمین پر ڈالے گئے، تو آج بھی اسی کتاب کے متعلق اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے میں آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ کچھ اہل دانش یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہاں درخت، گھاس اور زمین کی بات ہوئی تو انہیں لفظی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ اگر یہ لفظی طور پر نہ لیے جائیں تو پھر ان باتوں کا مصرف ہی کیا بچتا ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ اہل دانش کہتے ہیں، جی ہم بات خدا کے کلام کی کر رہے ہیں۔ جی دانش مند ہونا، صاحب عقل ہونا، صاحب حکمت ہونا، سائنسدان ہونا، فلسفر ہونا، یا دنیاوی علوم کے ماہر ہونا، اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو سمجھنا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ٹھیک۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو آج دنیا میں اپنے علم اور سچائیوں اور فلسفی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو نہیں جانتے، کیونکہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا کے روح القدس کا آپ کے اندر ہونا، یا پڑھنے اور سیکھنے والے کے اندر ہونا، اور خدا سے ایک رابطہ ہونا، یہ ایک انتہائی اہم وجہ ہے۔ سلیمان بن داؤد جیسا صاحب حکمت شخص نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوا، اور نہ ہوگا، یہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ جب ہم اس کے بارے پاک کلام میں پڑھتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 7واں باب، اس کے 6 7ویں باب میں جب وہ ہیکل بنا کے اس کو مسح کر رہا ہے، تو پھر 10ویں آیت میں، 11ویں 12ویں آیت میں خدا اس کو خواب میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ، اور خدا بھی اسے کہتا ہے کہ تو اگر جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ جی وہ اسے حکمت مانگتا ہے، جی، اور صاحب حکمت شخص اس سے بڑا پھر کہوگا اہل دانش کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی تخت پر وہ حکومت کرتا رہا، اور سلیمان بن داؤد جو حکمت اور دانائی کا ایک ماخذ سمجھا جاتا ہے، جو خدا کا چنا ہوا بندہ تھا، داؤد جیسے شخص کا وہ فرزند تھا جس نے
بہت ساری کتابیں لکھی، کئی ہزار گیت اور زبور لکھے، کئی ہزار مثلیں لکھی۔ جی وہ اہل دانش، وہ اہل حکمت شخص جس کا کوئی مثیل نہیں ملتا زمین پر، اس کے بارے لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بے دین ہو کر اس دنیا سے گیا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، اہل دانش ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اہل الہام ہونا یہ الگ چیز ہے۔ صحیح، اہل دانش میں اور اہل الہام میں فرق ہے، فرق ہے۔ کیونکہ الہام جب خدا کسی پر نازل کرتا ہے یا عطا کرتا ہے تو وہ خدا کے اور اس انسان کے درمیان ایک رابطے، ایک تعلق، ایک رشتے کا نتیجہ ہے۔ صحیح، اب اہل دانش یہ کہتے ہیں کہ زمین پر ایسے نہیں ہو سکتا، وہ اہل دانش کہتے ہیں۔ جی ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے اور یوحنا کو یہ بات دکھائی گئی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تیسری آسمان پر ہے خدا کے حضور میں، اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ان نرسنگوں کے بارے بات کر رہا ہے۔ جی کیونکہ جب ہم نے ان نرسنگوں کی آواز کے بارے سنا، پھونکے جانے کے بارے، ان آفتوں کے بارے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ 7ویں باب کی جو تیسری آیت ہے جی اس کو ضرور قاری کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ الہی عذاب روک دیا گیا ہے لیکن عارضی طور پر۔ جی دوسری بات لکھا ہے کہ چاروں کونوں پر زمین کے چاروں فرشتوں کو کھڑا ہے اور وہ ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں۔ جی تیسری بات یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک یہ کارروائی نہیں کریں گے جب تک وہ فرشتہ جس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے بندوں پر مہر کرے، جب تک اس کا کام ختم نہیں ہوتا وہ یہ نہ کرے۔ جی تو یہ دانش کی بات نہیں ہے، یہ بات خدا کے الہام کی، بائبل مقدس یا مکاشفہ کی نبوتی کتاب ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اب ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی بات ہم سیکھتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ وہ زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن جب پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو پھر زمین پر خون ملے ہوئے اولے اور آگ وہ ڈال دی جاتی ہے، جس سے تہائی درخت جل گئے، جس سے تمام ہری گھاس جل گئی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آفت کا تعلق یا پہلا نرسنگا پھونکنے پر جو آفت نازل ہوگی اس کا تعلق زمین کی یا کائنات کی نباتات کی دنیا سے ہے۔ صحیح، اور یہ جو نباتات کی دنیا سے ہے کہ یہ جب ہم اس پر پڑھتے ہیں، اس کو غور کرتے ہیں، اس کو ہم سائنس کی حیثیت سے یا ہم پودوں کی یا نباتات کی تعلیم سے دیکھنا شروع کریں، اگر گھاس جل جائے گی تو زمین اس کا مطلب بنجر اور ویران ہو جائے گی، درخت جل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن ختم ہو جائے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی جو ہے وہ اس دنیا پر پھیل جائے گی، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب درخت جل جائیں گے تو دنیا سے سایہ ختم ہو جائے گا، صحیح، دنیا سے پرندوں کے گھونسلے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک، دنیا میں جو ہوا ہے وہ فرشتوں نے بے شک تھامی ہوئی ہے، جی لیکن وہ ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں، گرم ہو جائے گی۔ صحیح، اور میں جب ان باتوں پر غور کرتا ہوں مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ جب خدا اپنی عدالت کے آخری دور میں ہوگا تو وہ اس طرح سے کرے گا کہ ہوا رک گئی، بارش رک گئی، اولے گرنے شروع ہو گئے، آگ برسنی شروع ہو گئی، نباتات کی دنیا ختم ہو گئی، اور نباتات جو ہے وہ
ज़मीन की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जी एक वजह बनती है। जी इंसानों के लिए भी नबातात का होना एक वजह है, हैवानों के लिए भी एक वजह है, उसकी जितनी भी कायनात के है उसके लिए इन नबाताती जो हैसियतें हैं ज़मीन पर उनका होना ज़रूरी है। इसलिए जब वो इस नबातात को ख़त्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी क़यामत का एक मरहला वाइज जो उसका मंसूबा है वो हमें इसमें पढ़ने को और सीखने को मिलता है कि खुदा के जो अदालत है वो कायनात पर मरहला वार होगी और यूँ क़यामत और अदालत होगी। और ये जो मरहला वार क़यामत और अदालत है, फिर मैं कहूँगा ये खुदा के उस तहम्मुल को पेश करते तो 3/4 दुनिया जल गई, 3/4 ज़मीन जल गई, 3/4 दरख्त जल गए, 3/4 घास जल गई, समंदर पर गिर पड़ी। और इस तरह से ये सारी बातें जो है वो मिलजुल कर इस बात को पेश करते हैं कि खुदा की अदालत एकदम से एट वंस नहीं होगी, मरहला वार होगी। और वो मरहला वार होने की एक ही वजह है कि खुदा चाहता है कि जो इस गज़ब को देखकर तौबा करता है खुदा उसे कबूल करेगा। तो ये बात अहले दानिश की नहीं है, ये किसी ग्रामर की नहीं है, ये तशबीह या इस्तारे की बात नहीं है जी। ये लिटरेचर या अदब की बात नहीं, ये हकीकत है। उसी तरह जिस तरह खुदा हकीकत है, जिस तरह यूहन्ना आसमान में है और जो कुछ वो आसमान में देख रहा है वो एक हकीकत को देख रहा है और उसको दिखाया जा रहा है जी। ये मनाजर उसके सामने एक फिल्म की स्क्रीन की तरह लाए जा रहे और वो देख रहा है। इसलिए ये तशबीहात या इस्तारे या रम्ज़ या कनाए की बात नहीं है जी। ये एक सच है क्योंकि ये खुदा का कलाम है। जी, थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। बेशक खुदावन के कलाम की बातें सच्ची और बरहक हैं जिनका एक नुक्ता एक शोशा नहीं टल सकता। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये न्यूक्लियर जंग के बारे में पेशन गोई की गई है, लेकिन तारीख गवाह है कि रोम शहर भी बुरी तरह से जला था। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सन 70 ईस्वी की रोमी सल्तनत की तबाही से अखज़ किया गया हो? इसके बारे बताएं। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों की उस अक्ल पर जो इस किस्म के बातें सोचते या कह ले घड़ लेते हैं जी। जब हम बाइबल मुक़द्दस का या 70 ईस्वी के रोम के जलने की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि रोम की जो सल्तनत थी वो 70 ईस्वी में बर्बादी नहीं हुई। सही। ये तारीख साबित करती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो अदालत है, जो खुदा की अदालत है, उसके लिए एक अच्छी मिसाल है। लेकिन वो मैं बताऊंगा कि वो है क्या। ठीक। लोग गलत सोचते हैं लेकिन असल में क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है कि वो इस तरह से सोचते हैं कि जी ये आफतें, ये मुसीबतें, ये कहर हकीकत में ऐसा नहीं होगा। उनको चाहिए, मैं फिर कहूँगा कि वो खुदा के कलाम का और ख़ास तौर पर खरूज की किताब का मुताला करें। मैंने ज़बूर का हवाला भी दिया था कि ज़बूर 18 का मुताला करें। अब दूसरी बड़ी बात जो मैंने अभी आपसे कही थी, 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत का कुछ नहीं बिगड़ा। 70 ईस्वी में तमाम जो रूमी तारीखदान हैं वो भी और दुनिया यहूदी तारीखदार हिस्टोरियन जो हैं वो भी जो बात बयान करते हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। ठीक। वो ये जब रोम हुकूमत कर रहा था या रोमन्स हुकूमत कर रहे थे तो रोमन्स की हुकूमत के शुरू से ही सिकंदर आज़म के दौर में ही जब यूनानी हुकूमत कर रहे थे यहूदियों के यहाँ
جو آزادی کی جنگ ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ صحیح۔ جب مسیح یسوع اس دنیا میں تھے تو اس وقت یہودی جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کا جو سپہ سالار تھا یا سردار تھا، اس کا نام یہودا مکابی تھا۔ ٹھیک۔ اور یہودا مکابی کے ہی چند سرداروں میں سے یا جنگ جو لیڈرز میں یہودا اسکریوتی بھی تھا۔ صحیح۔ یہودا اسکریوتی ایک عام شخص نہیں تھا، ٹھیک۔ وہ اس کے سرداروں میں سے یا جنگ جو سپہ سالاروں میں سے ایک شخص تھا، جو اکثر کبھی کبھار جب آتا تھا یروشلم میں تو وہ مریم مگدلینی کے ہاں جاتا تھا اور وہاں وہ اس سے غزل سنتا تھا۔ اور مریم مگدلینی کون سی غزلیں گایا کرتی تھی وہ ضرورت رہی، ورنہ میں وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون سی غزلیں وہ گاتی تھی۔ یہ آزادی کی جنگ جو تھی یہ یہودیوں کے ہاں شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک۔ 70 عیسوی میں جب خداوند یسوع آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہودی اس جنگ کو انہوں نے بند نہیں کیا۔ ہاں، یہ فرق ضرور پڑا کہ ان یہودیوں میں سے بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور اپنا بادشاہ اور آسمانی بادشاہی کی شہریت کے لیے ان یہودیوں سے الگ کر لیا۔ ٹھیک۔ اب یہودیوں کے درمیان جو ایک یونٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ صحیح۔ اس یونٹی کے ختم ہونے کی وجہ سے رومن حکومت جو تھی ان کو ایک وقت مل گیا یا ایک نقطہ مل گیا کہ وہ ان باغیوں کو سرکوبی کر سکے، کچل سکے۔ ٹھیک۔ ہوا یہ تھا کہ یروشلم کی ہیکل کے اندر اور اس کا جتنا بھی احاطہ تھا یا انٹونیو کا قلعہ جو تھا ساتھ، اس سارے احاطے میں جنگ جو یہودی اکٹھے ہو گئے تھے۔ صحیح۔ آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ چھوٹے ہو گئے یا کیسے بھی، جب گولڈن ٹیمپل جو ہے امرتسر میں، اس میں سکھ سارے اکٹھے ہو گئے تھے تو ہندوستانی پرائم منسٹر نے وہاں پر حملہ کیا تھا اور بہت سارے سکھ سردار مارے گئے تھے۔ یہ اندرا گاندھی کے دور میں ہوا تھا۔ صحیح۔ اسی طرح جب اس میں سارے یہودی جنگجو یا جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ جب اس ہیکل میں اکٹھے ہو گئے تو پھر رومی حکومت نے ان کی سرکوبی کی، اور جنرل ٹائٹس نے، تتس اس کو کہتے ہیں، جی۔ جنرل ٹائٹس نے اس ہیکل میں داخل ہو کر ان سب یہودیوں کو ہلاک کر دیا جو اندر تھے، جنگجو تھے۔ کچھ بھاگ گئے، کچھ روپوش ہو گئے۔ وہاں اس نے مذبح ڈھا دیا، ہیکل ڈھا دی، ہیکل کو آگ لگا دی۔ مذبح پر اس نے سور کی قربانی چڑھائی، جو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جب تم مکروہ چیز کو، تو وہ مکروہ چیز یہی تھی کہ جنرل ٹائٹس نے سور کی قربانی چڑھائی، کیونکہ یہودیوں کے ہاں وہ اس وقت بھی لعنتی تھا اور آج بھی لعنتی جانور ہے۔ جی۔ اور اس لعنت کو مذبح پر جب چڑھایا گیا تو اس رومن سلطنت میں بسنے والے یہودی ساری دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ اس کا روم شہر کے ساتھ، رومی حکومت کے ساتھ، ان کی بربادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، 70 عیسوی میں ہیکل کو جلایا گیا، یہودیوں کو مارا گیا۔ اس کے بعد مسیحی دنیا پر بھی یہ قیامت ٹوٹی اور ان کی اظہار ثانی شروع ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ بھی یسوع کو ماننے والے۔ اس طرح سے وہ جو 70 عیسوی میں حملہ ہوا تھا وہ یہودیوں پر تھا، اور یہودی تتر بتر ہو گئے۔ پھر وہ کئی ہزار سال تک، یعنی 2000 تو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 14 مئی 1948 میں یہ موجودہ جو اسرائیلی سلطنت ہے یہ قائم ہوئی۔ جی۔ اور یہ سلطنت 14 مئی 1948 میں قائم ہوئی۔ اس کا تعلق 70 عیسوی سے اس سلطنت کا ہے، روم کا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اس حکومت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم
تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اگر آپ نے کتاب ہے دا فال آف رومن امپائر، فلم بھی بنی تھی اس کی، وکٹر میچور کی اس پہ فلم تھی، اس کا ہیرو تھا، تو وہ دا فال آف رومن امپائر جی اس میں بھی وہ بتاتے ہیں. اور اس کے جو فال ہے اس کے بارے میں جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، وہ ساری تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جی لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس کے بارے میں وہ کیسے ہوا. ہاں وہ مرحلہ وار ہوئی. اس کا فال جو ہے، اس کی جو تباہی جو ہے، اس کا اختتام جو ہے، وہ بالکل تمام انسانی سلطنتوں کی طرح بتدریج ہوا. ہلاکو خان نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے سر بنائے، آج منگول کہاں ہیں؟ مغل نے یہاں پر حکومت کی، آج مغل کہاں ہیں؟ برطانیہ نے ساری دنیا پر حکومت کی اور کہا یہ اسی لیے اسے گریٹ برٹن کہا جاتا ہے کہ جی برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. آج وہ کہاں ہے؟ تو یہ مرحلہ وار یونانی یا اس رومی سلطنت کے ساتھ بھی ہوا، جس کے بارے ایک تاریخ دان جو ہے وہ یہ لکھتا ہے جی کہ رومی شہنشاہ جو اس کے دور میں جب یہ فال ان کا زوال شروع ہوا تو وہ اس بات کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو میرے اور آپ کے جاننے کے لیے ہے کہ جب اس کے زوال میں پہلے رومی شہنشاہ جب شکست ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ وقت تھا جب مکاشفہ کے صحیفے کے مطابق پہلا نرسنگا پھونکا گیا اور آگ اور عدالت برسی. دوسرا مصنف جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ 376 عیسوی میں وہ روم کا زوال شروع ہو گیا اور پھر 395 میں عیسوی میں کیسر تھیوڈوسی تاکہ اس کو پروننسیشن لوگوں کو صحیح پتہ چلے، اس کا نام تھیوڈوسی تھا. اس کی موت پر اس کا زوال جو ہے وہ کہتا ہے وہ شروع ہوا اور روم کا یا رومی سلطنت کا اختتام ہوا. آپ نے ساری دنیا سر آئزیک نیوٹن کو جانتے ہیں. سر آئزیک نیوٹن اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ روم کا زوال جو ہے، یا وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ روم کا زوال 395 یعنی 395 میں ہوا، 395 عیسوی میں ہوا. اور ایک اور مصنف یہ لکھتا ہے کہ 395 میں شروع ہوا لیکن 410 میں روم کا زوال جو تھا وہ الارک کے مطابق، یہ ایک مصنف ہے، ایک ہسٹورین ہے، اس کے مطابق یہ 410 میں اس کی موت پر ختم ہوا. تو یہ ایک الگ ہسٹری ہے. وہ ایک الگ ہسٹری نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جس کو ہم 70 عیسوی کے ساتھ منتبہ کرتے ہیں. یہ بالکل ہمارا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں، اس کا تقابل کرتے ہیں کہ 70 عیسوی میں روم کا زوال شروع ہوا، یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو روم کے زوال کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی جو 410 میں اختتام پذیر ہوا. پھر ایک اور مصنف بھی ہے جو اسی زوال کے بارے لکھتا ہے کہ یہ زوال جو ہے یہ 410 میں ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ 410 میں یہ شروع ہوا اور پھر 455 عیسوی تک یہ چلتا رہا، اور پھر 455 اور 410 کے درمیان جو رومی سلطنت تھی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی. تو یہ تاریخ ہے. لیکن یہ سب اندازے جو بتا رہے ہیں
جو مصنفین جو ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں یہ روم کی بات کر رہے ہیں. 70 عیسوی کا تعلق فرق ہے، روم کے زوال کا تعلق فرق ہے. ہمیں صرف یہ سیکھنا ہے کہ یہ انسانی اندازے یا انسانی تاریخ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ تمام آفتیں اس خطۂ زمین پر آئیں گی. جی. اور جب آئیں گی تو پھر ان آفتوں کا تعلق 70 عیسوی یا کسی عیسوی سن سے نہیں. اس کے بارے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کی چند نشانیاں یہ ہیں. جی. ہاں وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ دنیا کے آخر میں کہ آخر زمانے میں ہوگا، جبکہ لوگ اس کا انتظار بھی نہیں کر رہے ہوں گے. اور یہی خداوند یسوع نے کہا کہ اور خدا اس وقت ساری دنیا کی عدالت کرے گا جو کہ ایک خطۂ زمین پر نہیں ہوگی. پھر ساری دنیا، ساری کائنات، ساری نباتات، اجرام فلک، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اس عدالت میں خداوند کے غضب کا شکار ہو گئے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا. یقیناً ناظرین، جس طرح سے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. بے شک دنیا اختتام کی طرف جاری ہے اور ہم جنگیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑوں کی افواہیں بھی سن رہے ہیں، لیکن کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی